خبر آپ کو دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اعلیٰ سطح سیکیورٹی کانفرنس ہوئی، جس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال، وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سمیت اعلیٰ حکام و عسکری حکام اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں بریفنگ کے دوران شرکاء کو بلوچستان میں سیکیورٹی کی موجودہ صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جاری کوششوں اور جعفر ایکسپریس حملے سے متعلق حالیہ آپریشن کے کامیاب انعقاد کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے دہشت گرد تنظیموں کے خلاف سیاسی رہنما اور نمائندگان کے عزم اور بلوچستان کے لیے جامع طویل المدتی اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں اور قانون سازی کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے سوگوار خاندانوں کو ریاست کی طرف سے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ کانفرنس کے شرکاء نے دہشت گردی کی تمام قسموں اور مظاہر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین و نمائندگان، وفاقی اور صوبائی وزراء، سرکاری افسران اور کانفرنس کے شرکاء نے متفقہ طور پر جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کی وحشیانہ کارروائی کی مذمت کی۔ کانفرنس کے دوران شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کمبائنڈ ملٹری اسپتال کوئٹہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف نے زخمیوں کی عیادت کی اور متاثرہ خاندانوں سے بھی ملے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے تک کم نہیں ہو سکتا۔ گھس بیٹھ یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایسے حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ترقی کا سفر رک جائے گا۔ ہوش کے ناخن لیں اور ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں، یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے۔ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں and it's never too late۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بلوچستان کی حکومت کو، صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے۔ اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا، کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ فوج کے خلاف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جعفر ایکسپریس حملہ، سیکیورٹی فورسز کا کامیاب ریسکیو آپریشن، فائنل کلیئرنس آپریشن میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئیں۔ فائنل کلیئرنس آپریشن میں مارے جانے والے دہشت گرد غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے، سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا گیا ہے۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد ٹرین کے ارد گرد مارے گئے۔ جعفر ایکسپریس سے متعلق مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کامیاب ریسکیو آپریشن، فائنل کلیئرنس آپریشن میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری نے پیش کی اور ایوان جعفر ایکسپریس واقعے اور تمام دہشت گرد واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ جاں بحق ہونے والے معصوم شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ایوان بہادر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ ایوان بلا تفریق رنگ اور نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ خارج کی جنڈولہ میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر حملے کی کوشش،
सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 10 खारिजी हलाक हो गए। खारिज की जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश, जिसको नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमलावर समेत 10 खारिज जहन्नुम वासिल। ML1 की तामीर के लिए चीन से फाइनेंसिंग डील ताखीर का शिकार हो गई है। दरख्वास्त के बावजूद चाइनीज वफ्द नहीं आया। वर्किंग मुकम्मल और प्लानिंग कमीशन की दरख्वास्त पर 6 माह गुजरने के बावजूद फाइनेंसिंग डील नहीं हो रही। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना ने हमें ज्वाइन किया। जी मुदस्सर, क्या मजीद मालूमात मिल सकी? इस हवाले से क्या बताया रेलवे हुक्काम की जानिब से? जी, रेलवे हुक्काम की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि ML1 की तामीर के लिए चीन से फाइनेंसिंग डील ताखीर का शिकार है और वजारत मनसूबाबंदी की 6 माह से दरखास्त के बावजूद चाइनीज जो वफ्द है वो पाकिस्तान नहीं आया। यह जो ML1 के लिए वर्किंग है वो वजारत रेलवे और वजारत मनसूबाबंदी की जानिब से मुकम्मल कर ली गई है और चीन को ये दरखास्त की गई है कि जॉइंट फाइनेंसिंग मीटिंग और टेक्निकल टीम का जो वफ्द है वो पाकिस्तान भेजा जाए। लेकिन ताहार 6 माह गुजरने के बावजूद कोई वफ्द पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहा। लेकिन जनवरी 16 को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है। एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे ने ये बताया कि ML1 की तामीर पर चीन को सिक्योरिटी और फाइनेंसिंग लागत पर तहफ्फुज़ात हैं। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी इजलास में ये रेलवे हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन दी गई है रेलवे हुक्काम की जानिब से। मुदस्सर अली राना, आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लिबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनाम ज़माना गैंग का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ज़िला कुर्रम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम सादा लो शहरियों को समुद्र के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलव्वस पाया गया। गिरफ्तार मुलजिम आमिर हुसैन FIA कोहाट को फरवरी 2025 की कश्ती हादसे में मतलूब था। मुलजिम ने मुतासर शहरी नुसरत हुसैन को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपये बटोरे। मुलजिम ने भारी रकम बैंक अकाउंट में वसूल की थी। PIA की कराची से लाहौर की प्रवास के एक पहिए के बगैर लैंडिंग का मामला बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात जारी है और ज़राए का ये बताना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने तैयारे को उड़ान से रोक दिया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ने PIA तैयारे को तहकीकात तक उड़ान से रोका है। सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA की अलहदा तहकीकात जारी हैं। कराची और लाहौर के दरमियान गुम पहिए की तलाश जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ था जब हमने पहली बार नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जब एक ऐसे सानिया, एक ऐसे वाक़या हुआ जैसे APS का वाक़या था, तो हमने अपना सियासत को एक तरफ रख के कौमी मफाद को तरजीह दी। मगर जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि इस वक्त हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये तमाम तंजीमें जो भी वो अपने आप को नाम दे, इनका मकसद है कत्ल करने का और बेगुनाह लोगों को कत्ल करने का। वो पाकिस्तान की अवाम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं और जो बैनुल अक़वामी कुत्ते उनके पीछे खड़े हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा गया दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा। PTI वाले शहदा की तौहीन करते हैं। इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कि पिछले 3 दिन से जाफर एक्सप्रेस वाली जो वाकया, जो ट्रेजेडी थी, वो जिस तरह अनफोल्ड हुई और जिस तरह उसका इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज ने जिस तरह इस क्राइसिस को एग्रीवेट होने से बचाया, खुदा न खास्ता बहुत सी कैजुअल्टीज़ हो सकती थी और जिस तरह उनका कम्प्लीटली जो है आप कह सकते हैं कि सफाया किया, जितने भी लोग जो इस इंसिडेंट में दहशतगर्द जो इन्वॉल्व थे।
قومی اسمبلی میں خطاب میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر نے کہا کہ فوری شفاف الیکشن کرائیں تاکہ حقیقی نمائندے پارلیمنٹ کو چلائیں، ملک کی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کے نمائندے جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے۔ آپ نے اپنے خارجہ پالیسی کو ریوزٹ کرنا ہوگا۔ پشاور کا تسلط زیادہ سے زیادہ دارومدار جو ہے وہ افغانستان کے اوپر ہے، آج وہ کاروبار بند ہے، اور آج خواجہ آصف صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر ہے، وہ جس طرح بیانیہ بیان کر رہا ہے کہ سب کچھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سرحدوں کے اس پار سے دہشت گردی ہو رہی ہے کہ حکومت دہشت گردی کے واقعات پر لا علم نظر آتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اچھے اور برے طالبان کو آباد کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی ناکامی کی وجوہات کا احاطہ کرنا چاہیے۔ ایم کیو ایم دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بولان واقعے کی مذمت کی، اس سے عوام متاثر ہوئے، سیکیورٹی اہلکار اور مسافر شہید ہوئے، پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے، جس طرح سے آپریشن کامیاب ہوا اس کو سراہتے ہیں۔ ماضی کو بھول کر آگے کی طرف بڑھنا ہوگا، وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی لاکھوں اکاؤنٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کا لبادہ پہنا کر ان سے ٹویٹس کروائی جاتی ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، پوری قوم غم میں ڈوبی ہے۔ پی ٹی آئی واحد وہ جماعت ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کر رکھا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ای سی سی نے نیٹ میٹرنگ قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ نیٹ میٹرنگ کے تحت بجلی کی خریداری کی شرح 10 روپے فی یونٹ مقرر۔ موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین کے معاہدے پرانے نرخوں کے مطابق رہیں گے۔ سولر پینل کی قیمتوں میں کمی سے نیٹ میٹرنگ صارفین میں اضافہ ہوا۔ دسمبر 2024 تک نیٹ میٹرنگ صارفین نے گرڈ صارفین پر 159 ارب روپے کا بوجھ ڈالا۔ 2034 تک نیٹ میٹرنگ سے گرڈ صارفین پر 4240 ارب روپے کا بوجھ بڑھنے کا خدشہ۔ ای سی سی نے گوادر پورٹ سے پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کی برآمد کی منظوری دے دی۔ وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ کی بھی منظوری۔ چولستان کینال سمیت 6 نہروں کی تعمیر غیر قانونی قرار۔ سندھ حکومت کی قرارداد صوبائی اسمبلی میں منظور۔ سندھ حکومت نے چولستان کینال اور دیگر نئے نہری منصوبوں کو 1991 پانی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا، اور دریائے سندھ پر 6 کینال کی تعمیر غیر قانونی ہے۔ وفاق کا 6 نئی نہریں بنانے کا منصوبہ ناقابل قبول ہے۔ سندھ کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ 6 متنازع نہروں کی وجہ سے زراعت کو بہت نقصان ہوگا۔ غیر قانونی طور پر سندھ کے پانی سے کینالز نہیں نکالی جا سکتی۔ سندھ حکومت عوام کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی۔ جبکہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ ملک کے حالات سنگین ہیں۔ محترمہ کی شہادت کے دوران آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ صدر مملکت نے قومی اسمبلی میں نہروں کے مسئلے پر بات کی۔ خوشی کی بات ہے کہ ایوان نے قرارداد کی حمایت کی۔ آج حالات یقینی طور پر سنگین ہیں۔ لیڈر آف پاکستان پیپلز پارٹی جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پاکستان کھپے۔ ریزولوشن کا ٹیکسٹ بھی چیف منسٹر صاحب نے اپنے ریزولوشن میں لکھے ہیں، لیکن آج ایک خوشی کی بات بھی ہے۔ خوشی کی بات اور اچھی بات یہ ہے، میں تو پہلے اس اسمبلی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس اسمبلی کی تمام نمائندہ جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر دریا میں پانی نہیں ہوگا تو کراچی کے پینے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ ہمارے دوستوں نے بہت ساری تقریر کی کہاں سے ہم پانی لے کے آئیں گے؟ تو یہ نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جنگ ہے، یہ ایک سروائیول کا مسئلہ ہے۔ سانگھڑ ضلع میں کالا باغ ڈیم کے حق میں ریلی کس نے نکلوائی؟ فنکشنل مسلم لیگ نے نکلوائی۔ اقتدار کی کرسیوں کے لیے انہوں نے سندھ کا پانی پہ سودا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کبھی اقتدار کے لیے سندھ کے پانی پہ سودا نہیں کیا، نہ ہی کرے گی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کا وکیل کو دھمکیاں دینے کا اعتراف۔ پولیس نے بوٹ بیسن کے مقدمے کا ضمنی چالان عدالت میں پیش کر دیا۔
مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف وکیل کو دھمکیاں دینے کے الزامات کے تحت درج مقدمے کا ضمنی چالان جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ضمنی چالان میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم ارمغان نے گزری اور درخشاں تھانوں میں مدعی مقدمے کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل کو دھمکیاں دینے کے جرم کا اعتراف کیا ہے۔ چالان میں پولیس نے بتایا کہ 25 اپریل 2024 کو مدعی مقدمہ سیف علی خان جتوئی ایڈوکیٹ نے ملزم ارمغان کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ مدعی مقدمے کے مطابق ملزم ارمغان نے اپنے خلاف کیس سے پیچھے ہٹنے کا کہا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور ملزم کا کرمنل ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا۔ ملزم غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کے کیسز میں جیل جا چکا ہے۔